زیادہ کھلکتے تھے، زیادہ جو ہے اپنا احسان جتاتے تھے، ہم تو لڑے بھیڑے بغیر ایمان لے آئے. تو یہی حال ان منافقین کا تھا. جب ان کے سامنے اب تقاضے آئے، مطالبے آئے، اچھا بھائی ایمان لائے ہو تو اب نکلو اللہ کی راہ میں، جان ہتھیلی پر رکھو، آؤ قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا. اب یہ ذرا پیچھے کو ہٹتے تھے. اسے ارتداد کہتے ہیں. ارتداد ایک تو یہ ہے کہ کھلم کھلا کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، مرتد. ایک ارتداد ہے پیچھے پسپائی اختیار کرنا، قدم بہ قدم پیچھے ہٹنا. یا اگر وقت آیا ہے کہ حضور نے کہا بھائی اب ایک ایسی ضرورت ہے اور ایسی مہم درپیش ہے جس کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو آؤ اب انفاق کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ان دونوں سے ان کی جان جاتی تھی. اب اگر تو ان میں صرف ضعف ایمان تھا، ایمان کی کمزوری تھی، تو اگر تقصیر ہو جاتی تھی، کوتاہی ہوتی تھی، تو وہ اس کا اعتراف کرتے تھے اور حضور کے پاس آ کر کہتے تھے حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ مہم پر، آپ ہمارے لیے استغفار کریں اللہ سے. جب تک تو یہ صورت تھی تو اسے نفاق نہیں کہا جا سکتا. اعتراف ہو اور استغفار اللہ سے بھی کیا جائے، پروردگار معاف فرما دے مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اے نبی آپ بھی میرے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے. تو ضعف ایمان تو ہے، نفاق نہیں ہے. قرآن مجید نے ضعف ایمان کو تعبیر کیا ہے مرض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے اس روگ کو بڑھا دیا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں، ہدایت کا راستہ کھولتا چلا جائے گا اور ہمت آپ کو دیتا رہے گا. بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ. غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کھول دے گا. بے حیائی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے برقع اترے گا، پھر سر پر سے چادر اور دوپٹہ اترے گا، پھر آپ کے بازو جو ہے سلیو لیس ہو جائیں گے. ہوتے ہوتے کہاں تک آپ پہنچ جائیں گے ہم نہیں کہہ سکتے. مغربی عورت کہاں پہنچ گئی ہے، بالکل لباس سے باہر آنا چاہتی ہے، لباس کو تو برداشت کرنا نہیں چاہتی اپنے بدن کے اوپر. بہرحال نیکی کی راستہ اختیار کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بدی کا راستہ اختیار کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور اگر آپ نے ایک روگ جو ہے اپنے دل میں مال اور جان کی محبت جو ہے اتنی ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان اور مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، قتال فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو آپ کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے. اور اللہ پھر اسی پر آپ کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے اس بیماری کے اندر مبتلا رہو. لیکن یہ ضعف ایمان جو ہے اسے نفاق نہیں کہیں گے جب تک اعتراف تقصیر ہے اور استغفار ہے اللہ سے، اور رسول کے پاس آ کر بھی معافی طلب کی جا رہی ہے اور ان سے بھی درخواست ہو رہی ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، استغفار فرمائیں تاکہ اللہ ہمیں بخش دے. لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جھوٹے بہانے شروع کر دیتے. کب تک ہم اپنا اعتراف تقصیر کرتے رہیں گے؟ ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ اب وہ کہیں گے حضور میری تو بیوی شدید بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں جہاد میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے. اور حضور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیے. آپ کی مروت کے یہ خلاف تھا، شرافت اور مروت کہ کہے تم جھوٹ بول رہے ہو نا، ٹھیک ہے جائیے آپ ایگزمپٹڈ. اب یہ جھوٹ جب شروع ہوا تو نفاق کی پہلی سٹیج آ گئی. جیسے ٹیوبرکلوسس کی 3 سٹیجز پہلے زمانے میں ہوتی تھی.
فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج۔ تھرڈ سٹیج پر آنے کے بعد مرض لا علاج ہوتا تھا، اب تو خیر ٹھیک ہے، دوائیاں بہت سی ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن تھرڈ سٹیج کو پہنچ کر پھر پچھلے زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی تھی کہ اب دوبارہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ پہلی سٹیج اور سیکنڈ سٹیج میں اگر کچھ علاج ہو جائے تو بچنے کی توقع ہے۔ تو پہلی سٹیج یہ کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے۔ اس آیت کا ترجمہ رہ گیا، میں سورہ حج کا جو بیان کر رہا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتے ہیں، پرستش کرنا چاہتے ہیں، لیکن کنارے کنارے بچ کر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہے، خیریت ہے، مال غنیمت بھی مل رہا ہے تو پھر مطمئن ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب إِلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں، یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں۔ سورہ حج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عام خیال تو یہ کہ یہ مدنی ہے، مدنی نہیں، یہ مکی ہے، لیکن مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی صورتوں میں سے۔ مکی دور میں، مکی قرآن میں 2/3 قرآن ہے مکی میں، جو مکے میں نازل ہوا، اس میں صرف ایک مقام پر نفاق کا ذکر آیا ہے، سورہ عنکبوت میں بس۔ اور اس وقت کیا ہو رہا تھا، بڑی شدید جو آزمائشیں ہو رہی تھی صحابہ کرام کو، اور ان میں سے کچھ حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اب ہمارے لیے یہ امتحانات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں، الا تدعو لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کی نصرت خصوصی آ جائے۔ حضرت خباب بن الارت نے اپنے کمر سے کرتا اٹھا کر دی، حضور دیکھیے میری پوری کمر جلی ہوئی ہے، مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، میری کمر کی کھلڑی، کھال یہ جلی ہے، اور پھر پیٹھ پر چربی ہوتی ہے وہ پگھلی ہے، تو اس سے وہ انگارے جو ہے وہ ٹھنڈے پڑے۔ حضور نے جواب دیا، خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو، تم سے پہلے تو امتوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا جو ایمان والے تھے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا، یا ان کو زمین میں گاڑ کر آدھا دھڑ زمین میں گڑا ہوا ہے اور اوپر سر کے اوپر آری رکھ کے چیرنا شروع کیا، 2 حصوں میں بانٹ دیا، یہ بھی ہوا ہے۔ اور لوہے کے کندھوں سے ان کے جسم سے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے، تم ابھی سے گھبرا گئے۔ اس وقت سورہ عنکبوت بھی نازل ہوئی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے جو بھی ان سے پہلے اس راستے پر آئے انہیں آزمایا، خوب آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ لازماً ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹے، جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور آگے چل کر اسی رکوع میں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کھول دے گا کون ہے صاحب ایمان اور کون منافق ہے۔ بس یہ ایک لفظ ہے پورے مکی قرآن میں۔ یہ مرض اصل میں ظاہر ہوا مدینے میں آ کر۔ اچھا، پہلی سٹیج تو یہ ہوئی کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اس کے بعد محسوس ہوا کہ ہم جب جھوٹے بہانے بناتے تو لوگ زیر لب مسکراتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے جھوٹے بہانے بنانا۔ اب انہوں نے سہارا لیا قسموں کا، خدا کی قسم، واللہ تاللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مشکل ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میں نہیں نکل سکتا اللہ کی راہ میں۔ اب یہ اصل میں ٹی بی کا مرض، نفاق کا مرض اب دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا۔ کچھ آگے بڑھ کر یہ ہوتا تھا کہ ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف، یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہم ایمان لائے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ایمان کے تقاضے یہ ہوں گے، ہم سمجھے تھے بس ایک عقیدہ ہے، بدل لیا۔